خاتم الانبیاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي في أول كلامنا وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في أوسط كلامنا وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في آخر كلامنا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استحلت هذه الأمة الخمر بالنبيذ والربا بالبيع والسحت بالهدية واتجروا بالزكاة فعند ذلك هلاكهم ليزدادوا إثما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمسح قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا يا رسول الله ويشهدون أنك رسول الله وأن لا إله إلا هو قال نعم ويصلون ويصومون ويحجون قالوا فما بالهم يا رسول الله قال اتخذوا المعازف والقينات والدفوف ويشربون هذه الأشربة فباتوا على لهوهم فأصبحوا قردة وخنازير. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو سید الصادقین اصدق القائلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا ہونے والے اس خطرناک فتنے کی پیشین گوئی فرمائی کہ جب میری امت کے کچھ لوگ بدکاری کو اور مرد ریشمی لباس کو، شراب کو، گانے بجانے کو اور آلات موسیقی کو اپنی زندگیوں میں اتنا عام کر دیں گے جیسے حلال چیزیں بے دھڑک استعمال کی جاتی ہیں، ایسے ہی وہ بدکاری کو بے دھڑک کریں گے، مرد ریشمی لباس پہنیں گے اور شراب اور آلات موسیقی اور گانا بجانا ایسے ہوگا جس طرح بغیر کسی شرمندگی کے، بغیر کسی خوف کے حلال چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. کل کے درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی. آج کے درس میں جو دو احادیث پڑھی گئی ہیں، ان دونوں احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی فتنے کی پیشین گوئی فرمائی، لیکن وہ فتنہ مزید خطرناک صورت میں سامنے آئے گا۔ ہوں گے یہی گناہ، شراب، بدکاری اور نافرمانی، لیکن اس کی خطرناک ترین صورت امت میں پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا اذا استحلت هذه الامة الخمر بالنبیذ، جب میری امت شراب پیے گی اور شراب پیتے ہوئے شراب کو شراب نہیں بلکہ شراب کو مشروب کا نام دے دیں گے۔ شراب پئیں گے، شراب کی محفلیں مجلسیں ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ شراب پی جائے گی پلائی جائے گی، بلکہ اس کا نام ہی بدل دیں گے۔ کولڈ ڈرنک، پانی، مشروب، شراب کا نام بدل بدل کے اور اس کو مختلف نئے سے نئے نام دے کے پئیں گے۔ والربا بالبیع، سودی کاروبار عام ہوگا، سود لیں گے دیں گے، سودی معاملات میں سر سے پاؤں تک غرق ہوں گے، لیکن خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ سود کو تجارت کا نام دے دیں گے، سود کو کاروبار کا نام دیں گے، سود کو منافع کا نام دیں گے، اور سود کو تجارت کاروبار کا نام دے کے سود لیں گے دیں گے۔ والسحت بالہدیۃ، رشوت لیں گے دیں گے، لیکن رشوت کا نام تحفہ اور گفٹ رکھ دیں گے۔ رشوت لے رہی ہیں دے رہی ہیں، رشوت نہیں کہلائیں گے، یعنی رشوت کو رشوت نہیں کہیں گے، بلکہ رشوت کو تحفے کا نام، چائے پانی کا نام، خدمت کا نام، مختلف نام دے کے رشوت لیں گے اور رشوت دیں گے۔ وَاتَّجَرُوا بِالزَّکَاۃِ، اور زکوٰۃ کے مال کے ساتھ تجارت کریں گے۔ زکوٰۃ کے مال کے ساتھ تجارت کرنے کا عام مطلب یہی ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، جس مال پہ زکوٰۃ بنتی ہے، وہ زکوٰۃ تو نہیں دیں گے، کہیں گے یہ جو 50-60 ہزار روپیہ تو نکالنا ہے کاروبار میں سے، چلو یہ 50-60 ہزار روپیہ کاروبار میں ہی لگاؤ۔ وہ زکوٰۃ دیں گے نہیں، بلکہ اسی زکوٰۃ کے مال کے ساتھ تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک فتنے کی صورت بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، اچھی طرح سمجھ لیں، شراب ہر حال میں کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ سود ہر صورت میں حرام ہے۔ رشوت ہر حال میں حرام ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہر حال میں جرم اور گناہ اور حرام ہے۔ لیکن جب ان جرائم کو لپیٹ دیا جائے گا اور ان جرائم پہ پردہ ڈال دیا جائے گا، خوشنما اور حلال اور مزین پردہ، پھر اس کے گناہ میں شدت آ جائے گی، اس برائی میں شدت آ جائے گی۔ اس شدت میں
اس شدت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ شراب کو اور سود کو اور رشوت کو اور حرام خوری کو خوشنما الفاظ کا پہناوا پہنا دیا جائے گا۔ فرمایا جب یہ ہوگا فَعِندَ ذَلِكَ هَلَاكُهُمْ، وہ وقت امت کی ہلاکت، تباہی، بربادی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب، رب العالمین کا انتہائی غصہ ان لوگوں پہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حرام، ان کی حرمت کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور حرام چیزوں کو حلال چیزوں کا نام دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتائیں، اپنے گریبان میں جھانک کے، اور میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آج یہ صورتحال پوری امت کی مجموعی لحاظ سے یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ پوری کی پوری امت اس خطرناک فتنے کا شکار ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، لیکن میرے بھائیوں میں تو نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سن لیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یمسح قوم من امتی فی آخر الزمان قردۃ وخنازیر۔ اللہ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں مسخ کر کے، انسانوں کی صورتیں، انسانوں کی شکلیں مسخ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ رات کو سوئیں گے، فباتوا، رات کو سوئیں گے اچھے بھلے انسان، انسانی صورتیں، انسانی شکلیں، انسانی چہرے، بڑے خوشنما، بڑے خوبصورت، حسین و جمیل چہرے، سوئیں گے انسانی شکلوں میں، فَأَصْبَحُوا، صبح ہوگی، قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے۔ اگلے الفاظ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ کا واسطہ ہے، میں سب کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ اور یہ الفاظ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ جب صحابہ نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ بندر خنزیر بنیں گے، قالوا یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وَيَشْهَدُونَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ یعنی جن لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا جائے گا، شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، کیا وہ آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے ہوں گے؟ اللہ کی توحید کا انکار کریں گے؟ یعنی کیا وہ کافر ہوں گے؟ تو وہ گواہی دیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دیں گے؟ صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا، قال نعم، فرمایا سید الصادقین اصدق القائلین، سچوں کے سچے اور پوری دنیا کے سچوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں جن کی شکلیں مسخ کی جائیں گی وہ کوئی کافر نہیں ہوں گے، میری نبوت کے منکر، رسالت کے منکر نہیں ہوں گے، میری نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کریں گے، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کریں گے، اور سنو وَيُصَلُّونَ، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وَيَصُومُونَ، روزے بھی رکھتے ہوں گے، وَيَحُجُّونَ، اور حج بھی کرتے ہوں گے۔
اللہ کی توحید کو بھی ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننے والے صرف اس حد تک مسلمان نہیں ہوں گے، نمازی، یصومون، روزے دار، یحجون، حج کرنے والے، ان کی شکلیں مسخ کر کے بندر خنزیر بنا دیا جائے گا۔ قالوا فما بالہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ حال کیوں بنے گا؟ جو اللہ کی توحید کو بھی ماننے والے ہیں، رسالت کا بھی اقرار کرنے والے ہیں، نمازی، روزے دار، حاجی، ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ فرمایا اتخذوا المعازف والقینات والدفوف، ہاں ان کا جرم یہ ہوگا اور ان میں فتنہ اور شر اور بدی اور برائی یہ ہوگی، اتخذوا المعازف والقینات والدفوف، معازف گانا بجانا، قینات رقص و سرود کی محفلیں، دفاف ناچ، یہ ناچ گانا رقص و سرود اور گانے بجانے کی ساری برائیاں اور گانے بجانے والیاں، ناچنے والیاں، یہ اتخذو، ان میں گانا بجانے کے آلات، موسیقی اور ناچ گانے کرنے والے عام ہوں گے اور ان محفلوں میں وہ ملوث ہو جائیں گے۔ وَيَشْرَبُونَ هَٰذِهِ الْأَشْرِبَةَ، شراب پئیں گے۔ سنو، جہاں رقص و سرود ہوگا، گانا ہوگا، اور جہاں رنڈیاں ہوں گی اور جہاں گانے بجانے والیاں ہوں گی، شراب تو اس کا لازمی حصہ ہے۔ فرمایا وہ شراب پئیں گے، فَبَاتُوا عَلَىٰ لَهْوِهِمْ، وہ رات گزاریں گے عَلَىٰ لَهْوِهِمْ، اپنے انہی لہو و لعب میں، انہی برائیوں میں، گانے میں، بجانے میں، رات گئے تک محفل موسیقی اور گانا بجانا ہوگا، وہ اسی حالت میں رات کو لیٹیں گے اور یہ کام کرتے رات کو سوئیں گے۔ فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح اٹھیں گے بندر اور خنزیر بنے ہوئے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، جس وقت انسان گندگی میں اور ہر وقت بدبو میں رہتا ہے، ہر وقت بدبو میں، گندگی میں رہنے والا آہستہ آہستہ اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ وہ اس بدبو کا عادی ہو جاتا ہے، اس گندگی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بو نہیں آتی، بدبو کوئی نہیں آتی، اس کو کوئی بدبو نہیں آتی۔ ایسے ہی بات آ گئی ہے، یہ جو ہمارے احمد نگر روڈ پہ ہڈیوں کے کارخانے ہیں جی، جو بیچارہ آدمی وہاں چلا جاتا ہے، وہ آدمی جو اس ماحول کا عادی نہ ہو تو وہ تو وہاں پہ 5 منٹ کے لیے بھی نہیں رہ سکے گا۔ جب وہ پلانٹ کھولتے ہیں اور وہ بو پھیلتی ہے، اتنی کری اور اتنی بدبودار فضا ہوتی ہے، جو اس ماحول کا عادی نہیں ہے اس کے لیے 5 منٹ وہاں پہ رہنا مشکل ہے۔ اور وہ بھی تو ہے نا جو وہاں 24 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ اس بدبو کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس وقت مجموعی لحاظ سے امت کا جو دیندار طبقہ ہے، یہ نمازی، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، بڑی بڑی توحید اور وحدانیت اور اللہ کی توحید کے نعرے لگانے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس برائی میں اور اس گندگی میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں سے، ان کے دماغ سے اس گندگی کی شناعت اور بدبو ہی نکل گئی ہے۔ تو مجھے بتائیں، آج کون سا گھرانہ ہے
جس گھرانے میں شادی بیاہ اور خوشی کی مجلسیں ان گناہوں سے پاک اور صاف ہوتی ہیں، کون ہے جو اس سے بچتا ہے؟ اور بچنا تو دور کی بات ہے، بچنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اپنے خوشی کا اور اپنی شادی بیاہ کا جزو لازم سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کیا ہے جس میں گانا بجانا نہ ہو، جس میں باجا نہ ہو، کوئی فوجی بینڈ نہ آئے، یہ شادی ہے؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مسلمان ہی ہیں جو کہتے ہیں یہ شادی ہے یا کوئی مرگ ہے، کسی مرگ پہ آئے ہیں کہ برات لے کے آئے ہیں۔ وہ امت مسلمہ ان برائیوں میں اس حد تک ملوث ہو گئی کہ امت مسلمہ کے دل و دماغ میں یہ برائیاں اتنی رچ بس گئی ہیں جیسے گندگی اور جیسے بدبو انسانی دماغ میں رچ بس جاتی ہے۔ پھر یہی وجہ ہے، جیسے وہ لکھا ہے نا غالباً مثنوی میں علامہ رومی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک بھنگی جو ہر وقت گندگی میں رہنے والا، وہ چلتا چلتا کسی عطار کی دکان کے سامنے آ گیا۔ جب عطار کی دکان کے سامنے آیا تو یکدم جو خوشبو کے حلے چڑھے، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بے ہوش ہو کے گرا تو لوگوں نے، کسی نے پاؤں دبانا شروع کیے، کسی نے سر کی مالش شروع کی، کوئی اس کو ہوش میں لانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، ہوش میں نہیں آ رہا۔ تو مثنوی میں علامہ لکھتے ہیں کہ ایک بھنگی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا یہ بے ہوش ہو کے پڑا ہوا ہے، اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا علاج یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ تھوڑی سی گندگی اٹھا کے لایا اور اس کے ناک کے ساتھ گندگی لگائی، اس نے جو گندگی کو سونگھا فوراً اسے ہوش آ گیا۔ میرے بھائیو، آج یہی مثال میری اور آپ کی ہماری ہے کہ ان برائی اور بدکاری اور رقص و سرود کی محافل کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اپنائیں گے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ روشن ہوتا ہے، اس ٹمٹماتے چراغ کو دیکھ کے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ ایک آدمی، کوئی صوفی بیچارہ ہے جی، کوئی بیچارہ ٹمٹماتا چراغ ہے جی، وہ کہہ دے کہ میں تو اس شادی میں نہیں آتا، یار یہ کیا کر رہی ہو؟ بس اتنی بات کہنے کی دیر ہے، پھر اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں۔ اور اس میں آخری جو بات بڑی سمجھنے والی ہے، محدثین نے لکھی ہے، بڑی ضروری بات ہے، اس کو سمجھے تو انشاءاللہ یہ حدیث صحیح طرح سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا کہ وہ لوگ رات کو سوئیں گے، اچھے بھلے انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے بندر اور خنزیر ہو جائیں گے۔ محدثین رحمہم اللہ تعالی، ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ تعالی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اللہ ہمارے اہل علم کی، محدثین کی قبروں کو روشن فرما دے۔ انہوں نے اس کا جو مطلب لکھا ہے بڑا سمجھنے والا ہے۔ فرمایا ایک تو عام اور حقیقی مفہوم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی امت کے لوگوں کی شکلوں کو مسخ کیا، اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی ایسے لوگوں کی شکلوں کو مسخ فرما دیں گے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا مطلب لکھا ہے، جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو حقیقی مسخ نہیں فرمائیں گے، ایسے لوگوں کے اخلاق، ایسے لوگوں کا طرز اور ایسے لوگوں کا اخلاق وہ ان بندروں اور خنزیروں جیسا ہو جائے گا۔
اخلاقی لحاظ سے بندر ہو جائیں گے، اخلاق کے لحاظ سے خنزیر ہو جائیں گے، مجھے بتائیں کہ یہ جو اخلاق کے لحاظ سے بندر اور خنزیر ہونا ہے، اور بندر کی خنزیر کی جو خصلتیں ہیں، ایسے لوگوں کی یہ 100% خصلتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے تو نہیں بدلے گا، ان کی جو خصلتیں ہیں، ان کی جو عادات ہیں اور ان کے جو اطوار ہیں، وہ بندر و خنزیروں جیسے ہو جائیں گے۔ میاں بھی خامند بھی مخلوط رقص و سرود کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی بیوی کو بھی لے کے گیا ہے، جوان بیٹیوں کو لے کے گیا ہوا ہے، بہنوں کو لے کے گیا ہوا ہے، اور دوسرے بھی اپنی جوان بیٹیوں کو، بہنوں کو لے کے گئے ہوئے ہیں، بیویوں کو لے کے گئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بندر خنزیر کی خصلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصلت اور ان کی عادات خنزیروں اور بندروں جیسی بنا دے گا۔ ایک محدث نے بہت بڑی بات فرمایا کہ بندر خنزیر کی خصلتیں ہوں گی، کسی میں گدھے کی خصلتیں آ جائیں گی، کتے کی خصلتیں آ جائیں گی، اور حیوانوں کی خصلتیں آ جائیں گی، درندوں کی خصلتیں آ جائیں گی، جو اللہ تبارک و تعالی شکلوں کو مسخ فرمائیں گے، اس طرح وہ درندے بن جائیں گے۔ اور آخری بات کہنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے منتخب بندوں کو وہ آنکھ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ میں وہ قوت اور طاقت پیدا کر دیتا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ یہ بندر و خنزیر جا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ایسی حالت طاری کر دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے شیخ المشائخ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرماتے لوگوں، میں جب کبھی بازار میں جاتا ہوں تو کہیں مجھے کوئی بندر نظر آتا ہے، کوئی کتا نظر آتا ہے، کوئی خنزیر نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ باطن کی آنکھ کو بعض مرتبہ روشن کر دے، عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں پہ ایسی کیفیت طاری فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں کو مسخ کر دے اور بندر خنزیر بنا دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں میں ان درندوں کی، حیوانوں کی خصلتیں پیدا کر دیں گے، اور یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان باتوں کے ہم سب کے سب محتاج ہیں، اور سب کے سب ہم ضرورت مند ہیں، اپنے اپنے گریبان میں اور اپنے اپنے خاندان میں، بچوں میں، بچیوں میں، اپنے محلے میں جھانک کے دیکھیں، اور ان برائیوں کے مقابلے میں وہ روشن چراغ لے کے اٹھیں۔ وہ روشن چراغ چاہے وہ ٹمٹماتا چراغ ہو، بعض مرتبہ معمولی سی چنگاری بھی بہت بڑی روشنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔